بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری نند 36 سال کی ہوئی تو ساس کو شادی کی فکر ستانے لگی، مگر کوئی بھی نند سے شادی ہی نہ کرتا تھا۔ یوں اچانک ایک رات ساس نے نند کی رخصتی دلہا دکھائے بغیر ہی کر دی اور مجھے قسم دے کر بولی، اگر تو نے کبھی میری بیٹی کے سسرال قدم رکھا تو تجھے طلاق دلوا دوں گی۔ میں مان گئی، بھلا میرا کیا کام۔ ایک دن ساس بیٹی سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی جب اچانک ہی اس کا شوہر کمرے میں آ گیا، جسے دیکھ کر مجھ پر بجلی گر پڑی، کیونکہ وہ تو شادی کے شروع کے دنوں سے ہی مجھے علم ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی ساس کے ساتھ ساتھ اپنی نند کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرنا پڑے گی۔ میرے شوہر تو خیر مجھ سے محبت کرتے تھے، اس لیے میری چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ان کو خوش کر دیا کرتی تھی، جبکہ ساس بھی ذرا نرم سی ہی تھی۔ لیکن اصل میں مسئلہ میری نند کا تھا، وہ میرے شوہر سے بھی بڑی تھی۔ میرے شوہر ویسے ہی ان سے بہت ڈرتے تھے۔ میری نند باجی صابرہ بہت کرخت مزاج کی تھی۔ ظاہری سی بات ہے ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، مگر شادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ رضوان میرے لیے سرخ رنگ کی چوڑیاں لے کر آئے تھے۔ میں نے بڑی خوشی سے وہ چوڑیاں پہن لی تھیں۔ جب کام کرتی تو وہ چوڑیاں کھنکنے لگتی تھیں۔ ایسے میں میری نند تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم یہ چوڑیاں پہن کر مجھے جلانے کی کوشش کر رہی ہو نا، کہ تمہاری شادی 18 سال کی عمر میں ہو گئی ہے، جبکہ میں 36 برس کی ہونے والی ہوں، اپنے والدین کے گھر بیٹھی ہوں۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور بولی، نہیں باجی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو رضوان لے کر آئے تھے، ان کی خوشی کے لیے پہن لی ہیں۔ مجھے کیا علم تھا کہ میری یہ بات جلتی پر تیل کا کام کرے گی۔ باجی نے تو پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ میری ساس اور شوہر بھی کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ میں بے تحاشا گھبرا گئی تھی کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ میری ساس نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور بولی، کیا بات ہے بیٹی، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، امی، یہ چوڑیاں پہن کر مجھے جلا رہی ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میرے لیے رضوان لے کر آیا ہے، جبکہ آپ تو اپنے والدین کے گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، آپ کو کیا پتا سہاگ کا سکھ کیا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر میری ساس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں اپنی صفائی میں بولی، نہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، باجی جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس بات پر صابرہ نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ کہنے لگی، تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے جھوٹی کہو؟ جبکہ میں ہکا بکا کھڑی کبھی صابرہ کو دیکھتی تو کبھی اپنے شوہر کو۔ میرے شوہر نے میری حمایت میں ایک لفظ نہیں نکالا تھا۔ میں روتی دھوتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں کم عمر بھی تھی اور نا سمجھ بھی۔ پھر مجھے رضوان کی محبت پر بھی بڑا مان تھا۔ آج میرا مان ٹوٹ گیا تھا۔ میرا جی چاہا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں، اور پھر میں نے اپنے دل کی ہی سنی تھی، کیونکہ اس عمر میں زیادہ تر لڑکیاں اپنے دل کی ہی سنتی ہیں۔ میں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ ابھی رضوان کمرے میں آ جائیں گے، اور جب دیکھیں گے کہ میں تو اپنا سامان پیک کر رہی ہوں، پھر بہن کو میرے روبرو لا کر کہیں گے کہ چلو میری بیوی سے معافی مانگو۔ مگر یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر جانے کے باوجود میرے شوہر نے کمرے میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں روتی دھوتی اپنا سامان اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی، جبکہ میری ساس، نند اور شوہر سر جوڑ کر کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ رضوان نے جب میرے ہاتھ میں بیگ دیکھا تو بھاگ کر میری جانب آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، یہ کیا کر رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ میں بولی، میں آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ جس گھر میں میری عزت نہیں ہے، میں وہاں ایک پل بھی رہنا پسند نہیں کرتی۔ رضوان کہنے لگے، پاگل مت بنو، ہم اس مسئلے کو مل بیٹھ کر سلجھا لیں گے۔ میں بولی، رضوان، میں آپ کے گھر میں صرف ایک شرط پر رکوں گی، اگر آپ کی بہن نے مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی تو میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ میری ساس نے جب یہ بات سنی تو تڑپ ہی اٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی، چل چل بی بی، زیادہ باتیں مت بناؤ، میری بیٹی تم سے کبھی بھی معافی نہیں مانگے گی، اور ہاں رضوان، تم بھی اسے مت روکو، جانے دو جہاں جانا ہے۔ مجھے اپنی ساس کے الفاظ پر بہت حیرت ہوئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ میری سائیڈ لیں گی۔ میں نے شکوہ کناں نظروں سے رضوان کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے گہری چپ سادھ لی تھی۔ میرا دل 100 کرشیوں میں بڑھ گیا تھا۔ عورت کو شادی کے بعد سب سے زیادہ مان اپنے شوہر پر ہوتا ہے کہ وہ اسے کسی کے سامنے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ کوئی بیوی کی جانب انگلی اٹھائے گا تو شوہر انگلی اٹھانے والے کا ہاتھ ہی توڑ دے گا۔ مگر آج جب میں نے رضوان کا رویہ دیکھا تو سمجھ گئی کہ اس گھر میں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہی رہے گا، اس لیے میں وہاں سے نکل آئی تھی۔ میں نے ایک ٹیکسی کو روکا اور اپنے گھر کے سفر پر رواں دواں ہو گئی تھی۔ چونکہ میرا میکا سسرال ایک ہی شہر میں تھا، اس لیے مجھے میکے پہنچنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو دروازہ میرے بھائی نے ہی کھولا تھا۔
میں بھاگ کر بھائی کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بھائی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں بولی بھائی میری نن نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ میرے بھائی کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کیوں، اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ اور رضوان کہاں تھا؟ اس نے روکا نہیں بہن کو؟ اتنی دیر میں امی اور میری چھوٹی بہن بھی باہر صحن میں ہی آ گئے تھے۔ میں بولی بھائی رضوان میرے لیے چوڑیاں لائے تھے، میں نے وہ پہن لیں تو میری نن حسد کا شکار ہو گئی اور تھپڑ دے مارا۔ میں ناراض ہو کر میکے آنے لگی تو رضوان مجھے روکنے کے لیے آگے بڑھے، مگر میری ساس بولی اس کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جانے دو جہاں جاتی ہے۔ امی نے مجھے گلے لگا لیا تھا۔ وہ کہنے لگی تم بے فکر رہو، آ جانے دو تمہارے ابو کو، ساری بات کرتی ہوں میں ان سے۔ امی نے چھوٹی بہن سے کہا کہ ہانیہ کو کمرے میں لے جاؤ، اپنی بہن کو پانی پلاؤ، میں آتی ہوں۔ سلمہ مجھ سے 4 برس چھوٹی تھی، وہ میری اور رضوان کی محبت کی گواہ تھی۔ مجھے کمرے میں لے آئی تو کہنے لگی باجی میں نے تو آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ جب تک آپ کی نند آپ کے گھر میں موجود ہے آپ خوش نہیں رہ پائیں گی، آپ تھوڑا انتظار کر لیتی، ایک بار آپ کی نند کی شادی ہو جاتی تو کتنا اچھا ہونا تھا نا۔ میں رونے لگی اور بولی میں بھی کیا کرتی، میری آنکھوں پر تو رضوان کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ میری بہن کہنے لگی آپ بس صبر کریں، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ اتنا کہہ کر سلمہ کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ میں اداس ہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ میری اور رضوان کی محبت پورے 5 سال پرانی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، وہ میٹرک میں تھا جبکہ میں 7ویں جماعت میں تھی، پھر وہ کالج چلا گیا، مگر ہم دونوں کا رابطہ موبائل پر رہا تھا۔ پھر اس کی تعلیم مکمل ہو گئی اور اس کو ملازمت مل گئی، جبکہ میرا آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میرے والدین میرا رشتہ تلاش کرنے لگے تھے۔ میں نے رضوان سے کہا کہ آپ میرا رشتہ لے آئیں۔ وہ کہنے لگا میں بھی چاہتا ہوں کہ جلد از جلد تمہیں اپنی بیوی بنا کر گھر لے آؤں، مگر جب تک میری باجی کی شادی نہ ہوئی میرا نمبر نہیں آئے گا۔ میں نے 2 سال انتظار کیا کہ رضوان کی باجی کی شادی ہو جائے گی۔ میں نے اپنی اور رضوان کی شادی سے زیادہ یہ دعائیں کی تھیں کہ صابرہ باجی کی شادی ہو جائے، مگر اس کی شادی نہیں ہوئی۔ اب میرے والدین نے میرے لیے ایک رشتہ پسند کر لیا تھا۔ میری پریشانی کی کوئی حد نہ تھی، کھانا پینا سب کچھ چھوٹ گیا تھا۔ میں سارا دن بیٹھی روتی رہتی تھی۔ میری امی میری حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ آخر کیا بات ہے، اس اداسی کی کیا وجہ ہے۔ تب میں نے اپنا دل اپنی امی کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ میں بولی امی میں کسی لڑکے سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر آپ نے تو میرے لیے رشتہ پسند کر لیا ہے۔ امی کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ کہنے لگی تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں چپ کر گئی اور امی کے سینے سے لگ کر رونے لگی اور ان سے کہہ دیا کہ اگر میری شادی میرے پسند کے لڑکے سے نہ ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ امی بہت گھبرا گئی تھیں۔ وہ کہنے لگی تم بے فکر ہو جاؤ، کوئی غلط قدم اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ابو سے بات کروں گی۔ امی نے ابو سے بات کر لی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اسلام بھی بچیوں کو اپنی پسند کی شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان سے ان کا بنیادی حق چھیننے والے۔ خیر یہ بات امی نے بھائی سے چھپا لی تھی۔ فواد بھائی مجھ سے بڑے تھے اور بہت سخت مزاج کے تھے۔ خیر امی ابو نے رضوان کے متعلق چھان بین کرائی تو ان کو تسلی ہو گئی تھی، مگر امی کہنے لگی بیٹا تم ہماری نازوں پلی بچی ہو، ہم نے کبھی تمہارے ساتھ اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، مگر میری چھٹی حص مجھے خبردار کر رہی ہے کہ شادی کے بعد تمہیں بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ تمہاری نن کی شادی کی عمر گزر چکی ہے، وہ تمہیں بہت تنگ کرے گی، ہر چیز میں تم سے مقابلہ بازی کرے گی۔ ابھی بھی سوچ لو کہ تمہیں یہ شادی کرنا بھی ہے یا نہیں۔ میں تو رضوان کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی، اس لیے جلدی سے بولی کہ مجھے ہر حال میں یہ رشتہ قبول ہے۔ دکھ اور سکھ زندگی کا حصہ ہے، اگر میری نن مجھے دکھ دے گی تو سکھ دینے کے لیے رضوان بھی تو موجود ہوگا۔ یہ باتیں یاد آتے ہی میری آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ کاش آج رضوان میری سائیڈ لے لیتے تو شادی کے فقط 3 ماہ بعد ہی مجھے ناراض ہو کر میکے نہ آنا پڑتا۔ ابو جب شام میں گھر آئے تو امی نے سارا واقعہ ابو کی گوش گزار کر دیا تھا۔ ابو بہت سخت خفا ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اب میں نے اپنی بیٹی کو سسرال بھیجنا ہی نہیں ہے۔ لوگ اپنی بچیاں اس لیے تو نہیں بیاتے کہ انہیں یہ سب دیکھنا پڑے۔ میاں بیوی کی آپس کی لڑائی ہوتی تو بھی خیر تھی، یہ تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ اس کی نند اس پر ہاتھ اٹھائے۔ میری امی کو بڑی امید تھی کہ ابھی رضوان مجھے لینے کے لیے دوڑا دوڑا چلا آئے گا۔ دل تو میرا بھی بہت خوش گمان تھا، مگر مجھے امی کے گھر آئے ہوئے پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ رضوان نے گھر تو کیا آنا تھا، اس نے تو مجھے ایک میسج کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔
اب رضوان کی یاد مجھے ستانے لگی تھی۔ میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو دل چاہا کہ واپس اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں۔ اب میں سارا دن روتی رہتی تھی۔ امی نے مجھے روتے دیکھا تو کہنے لگی، ہانیہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم رضوان کے پیچھے کس قدر پاگل ہو رہی ہو، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تم خود سے اس کے گھر نہیں جاؤ گی۔ جب تک وہ تم سے آ کر معافی نہ مانگ لے میں تمہیں ادھر قدم بھی نہیں دھرنے دوں گی۔ اور ہاں، میں تمہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ تم اسے میسج یا کال کر لو۔ میں نے امی کی بات مان لی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ میرا انتظار اذیت ناک ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو دل میں یہ وہم بیٹھ گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو رضوان مجھے بھول ہی جائے، کہیں میری ساس مجھے جلانے کے لیے رضوان کی دوسری شادی ہی نہ کر دے۔ میں یہ بات سوچ کر ساری رات روتی رہتی تھی۔ آج بھی رات کے 2 بج گئے تھے اور میں اپنے شوہر کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ مجھ سے مزید صبر نہ ہوا تو میں نے رضوان کو کال ملا لی تھی۔ دوسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ رضوان نے سلام کیا تو اس کی آواز سن کر میں ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ میں بولی، رضوان آپ اس وقت کیوں جاگ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، میں تمہاری تصویریں دیکھ رہا تھا، تمہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ میں بولی، تو پھر مجھے لینے کیوں نہیں آتے؟ رضوان کہنے لگا، لینے آؤں گا تو مجھے خالی ہاتھوں نہیں لوٹا دو گی؟ میں بولی، ایک بار لینے تو آ جائیں۔ رضوان نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگے، میں کل تمہیں لینے آ جاؤں گا، تم تیار رہنا۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ اگلی صبح میں نے نہا دھو کر خوبصورت سا لباس پہن لیا تھا۔ امی اور بہن مجھے خوش دیکھ کر مشکوک سی ہو گئی تھی، کہنے لگیں، کیا ہوا ہے آج اتنی خوشیوں لگ رہی ہو؟ میں بولی، پتہ نہیں کیا بات ہے، آج میرا دل بہت زیادہ مطمئن ہے۔ خیر دوپہر کے 2 بجے کے قریب میری نند، ساس اور شوہر مجھے لینے آ گئے تھے۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ میری امی نے تینوں کو خوب باتیں سنائی تھی۔ امی نے ابو کو بھی فون کر کے گھر بلا لیا تھا کہ بہرحال ابو نے ہی اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے گھر واپس بھیجنا بھی ہے یا نہیں۔ ابو کے سامنے میری نند نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ میرا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ ابو نے مجھے اس شرط پر رضوان کے ساتھ واپس گھر بھیج دیا تھا کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اور رضوان بے انتہا خوش تھے۔ گھر پہنچی تو علم ہوا کہ میرے گھر کا ماحول بالکل ہی بدل گیا ہے۔ میری ساس تو مجھے زمین پر پاؤں بھی نہیں دھرنے دیتی تھی، جبکہ میری نند بھی میرے آگے پیچھے ہی رہتی تھی۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ یہ سب شاید رضوان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے ہی اپنی والدہ سے کہا ہوگا کہ میری بیوی کا خیال رکھنا ہے، مگر اصل مدعا تو بعد میں کھلا تھا۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی کہ میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، ہانیہ تمہارے بھائی فواد کی عمر کتنی ہوگی؟ مجھے اپنی ساس کی نیت پر کچھ شک ہوا تھا، اس لیے بولی، میرے بھائی کی عمر تو ابھی فقط 25 برس ہے۔ امی کہتی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت ہی کم عمر سی لڑکی بیاہ کر لائیں گی۔ میری ساس کا چہرہ ایک دم سے زرد ہو گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، نہ جانے لوگوں کو اس بات کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے کہ بیوی کم عمر ہونی چاہیے، حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو خود سے بڑی عورت سے شادی کی تھی۔ میں چپ کر گئی تو پھر وہ کہنے لگی، ہانیہ اگر فواد کی شادی صابرہ سے ہو جاتی تو تمہارا اور رضوان کا رشتہ مزید مضبوط ہو جانا تھا۔ مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ میری ساس یہ بات اتنے واضح انداز میں کہے گی۔ صابرہ باجی تو فواد بھائی کی ماں لگیں گی، سب لوگ ہم پر ہنسیں گے۔ میری ساس تو غصے سے باولی ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرا چہرہ نوچ ڈالے۔ بس وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ میں نے بھی جلدی سے سبزی چھوڑی اور فوراً امی کو فون ملایا تھا۔ میں نے ساری بات سن کر امی کی گوش گزار کر دی تھی۔ میری امی میری بات سن کر ہنستی تھی، کہنے لگی، تم نے بہت اچھا کیا جو صاف صاف انکار کر دیا۔ میں بھی کہوں یہ صابرہ اتنی اچھی کیسے ہو گئی ہے جو تم سے معافی مانگنے آ گئی ہے؟ اب میں سارا کھیل سمجھی ہوں۔ اب پتہ چلا کہ ان ماں بیٹی کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ پھر امی ذرا پریشان ہو گئی تھی، کہنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارا شوہر اس بات پر زور دینے لگے کہ فواد کی شادی میری بہن سے کرواؤ۔ میں تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں، فواد کبھی بھی اس رشتے پر راضی نہیں ہوگا، اس لیے دل میں ایسی کوئی آس لے کر ہمارے گھر مت آنا۔ میں نے امی کو خوب تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مگر میں خود اندر ہی اندر سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ کہیں سچ میں رضوان مجھے مجبور نہ کرنے لگے، پھر میں کیا کروں گی؟ شوہر اور بھائی میں سے کس کا انتخاب کروں گی؟ یہ باتیں سوچ کر میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ تب ہی میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، بہو جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ میں کمرے سے باہر آ گئی تو کہنے لگی، مجھے یہ بتاؤ تم صابرہ کے ساتھ بازار چلی جاؤ گی؟ میں بولی، جی چلی تو جاؤں گی، مگر خیر تو ہے نا؟ وہ کہنے لگی، خیر ہی خیر ہے، دراصل آج شام صابرہ کا نکاح ہے۔ میرا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں بولی، کس کے ساتھ نکاح ہے؟ وہ کہنے لگی، اللہ نے وسیلہ بنا دیا ہے۔
بس تم اور صابرہ جا کر اچھا سا لہنگا لے آؤ۔ میں تو ششدر رہ گئی تھی، مگر دل کو اس بات کی تسلی بھی بہت ہوئی کہ اچھا ہوا یہ میرے سر سے ٹل جائے گی تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ میں اور میری نند بازار چلی گئی تھی۔ اس نے ایک گلابی رنگ کا بہت ہی نفیس سا لہنگا خرید لیا تھا۔ میرے دل میں ابھی بھی تجسس ہو رہا تھا کہ بولی باجی آپ کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ ابھی دوپہر میں ہی آنٹی آپ کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی، پھر یہ اچانک رشتہ کہاں سے آ گیا؟ وہ کہنے لگی مجھے تو خود علم نہیں ہے کہ اللہ نے کیسے بیٹھے بٹھائے میری سن لی۔ میں بولی آپ نے لڑکے کو دیکھا ہوا ہے؟ باجی شرما گئی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ خیر ہمیں جلدی تھی اس لیے گھر واپس آ گئی تھی۔ میری ساس نے گھر کے انتظامات سنبھال رکھے تھے۔ میں جیسے ہی گھر آئی میری ساس کہنے لگی ہانیہ تمہیں رضوان کے سر کی قسم ہے، تم نے رضوان کو اس شادی کے متعلق نہیں بتانا۔ میں تو اپنی ساس کی بات سن کر ہی چکرا گئی تھی۔ میں بولی آنٹی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بھائی کی مرضی کے بغیر بہن کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگی بس بیٹی ایک بار میری صابرہ رخصت ہو جائے تو پھر میں خود ہی رضوان کو بتا دوں گی۔ تم تو جانتی ہو نا لڑکوں کو، وہ ہر چیز میں 100 کیڑے نکالتے ہیں، یہ نہ ہو میری بیٹی کا رشتہ ختم ہو جائے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ میں بولی امی بارات کا کیا انتظام کرنا ہے؟ وہ کہنے لگی تم اس کی فکر نہ کرو، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی اور بولی میں کیا پہنوں گی؟ وہ کہنے لگی تمہیں تو ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی ہے، تم کچھ بھی پہن لینا، مگر اس سے پہلے میری صابرہ کو تیار کر دو۔ مجھے خوب اچھا میک اپ کرنا آتا تھا، اس لیے میں نے صابرہ باجی کا میک اپ کرنے کے لیے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے خوب دل لگا کر ان کو تیار کیا تھا۔ میں یہی چاہتی تھی کہ باجی کا دلہا انہیں دیکھتے ہی مر مٹے، تاکہ پھر باجی کبھی دوبارہ میرے گھر میں نہ آئیں۔ خیر میک اپ کے ساتھ باجی کھل اٹھی تھی۔ میری ساس نے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے ڈھیروں دعائیں دینے لگی تھی۔ پھر مجھے بولی اب جلدی سے جا کر تم بھی تیار ہو جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنا سب سے زیادہ خوبصورت سوٹ نکال کر پہن لیا تھا۔ میں نے اپنی شادی کے تمام زیورات بھی پہن لیے تھے۔ میں بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ میں تیار ہو کر جیسے ہی باہر جانے لگی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ میرا کمرہ تو باہر سے بند تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی کہ آخر یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں دروازہ پیٹنے لگی تھی مگر کسی نے میری نہیں سنی۔ یوں ہی 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ میرا تو غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ پھر کہیں جا کر میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، سامنے ہی رضوان کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا اور بولا خیر تو ہے، اتنی تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ میں چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد میری ساس بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ میں غصے سے بولی آنٹی میرے کمرے کا دروازہ باہر سے کس نے بند کیا تھا؟ میری ساس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی رضوان میں نے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ رضوان بھی گھبرا گیا کہ نہ جانے اب کیا ہو گیا ہے۔ میری ساس کہنے لگی کہ آج صابرہ کے لیے بہت ہی مناسب سا رشتہ آیا تھا، وہ لوگ میرے دیکھے بھالے تھے اس لیے میں انکار نہ کر سکی، اور صابرہ کا نکاح پڑھوا کر اسے رخصت بھی کر دیا ہے۔ بہو میں تو تم سے اتنی ناراض ہوئی کہ تم تو اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلی۔ مجھے اب پتہ چلا کسی نے تمہیں اندر ہی بند کر دیا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ کسی بچے کی شرارت ہے۔ میری ساس میری جانب متوجہ ہو چکی تھی، جبکہ رضوان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ بولا امی میں مر تو نہیں گیا تھا، میں زندہ تھا، میں اسی شہر میں تھا۔ آپ یہ سب کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ تو کر لیتی۔ وہ دونوں ابھی بحث کر رہے تھے تب میرا موبائل بج اٹھا تھا۔ میں نے فون دیکھا تو امی کا تھا۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی، کہنے لگی پتہ نہیں فواد کہاں چلا گیا ہے، میں کب سے اسے فون کر رہی ہوں مگر اس کا نمبر بند آ رہا ہے، تمہاری طرف تو نہیں آیا وہ؟ میں بولی نہیں امی، بھائی یہاں تو نہیں آئے۔ خیر ہمارے گھر میں بھی بڑا عجیب سا ماحول بن چکا تھا۔ رضوان اپنی والدہ سے سخت ناراض تھے، اس لیے انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ صبح ہوئی رضوان تو آفس چلے گئے تھے، جبکہ میری ساس کہنے لگی میں ذرا صابرہ کے سسرال جا رہی ہوں، دیکھ کر تو آؤں میری بیٹی خوش بھی ہے یا نہیں۔ میں بولی آنٹی مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ میری ساس کہنے لگی ہانیہ اگر تم نے صابرہ کے سسرال جانے کا نام بھی لیا تو میں تمہیں طلاق دلوا دوں گی، اس لیے ایسا سوچنا بھی مت۔ میں چپ کر گئی تھی، نہ جانے میری ساس مجھ سے ہر چیز کو خفیہ کیوں رکھے ہوئے تھی۔ ساس کے جانے کے بعد میں نے امی کے نمبر پر کال کی تھی۔ میں نے فواد بھائی کے متعلق ان سے پوچھا تھا۔ امی بہت غصے میں لگ رہی تھی، کہنے لگی نہ جانے ساری رات یہ لڑکا کہاں آوارہ گردی کرتا رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر لوٹا ہے۔ امی نے پھر فون بند کر دیا تھا، جبکہ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ مجھے بہت انتظار تھا کہ نہ جانے کب صابرہ باجی کی شادی ہوگی، مگر اس شادی سے میں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ میرا دل نہ جانے کیوں عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ میری ساس نے ہر چیز کو مجھ سے راز رکھا تھا، بلکہ انہوں نے تو اپنے سگے بیٹے سے بھی کوئی بات شیئر نہیں کی تھی، حتیٰ کہ صابرہ باجی کی شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے۔
ابھی بھی مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ باجی کی شادی کہاں ہوئی ہے۔ ایک دن میری ساس صابرہ کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی، میں بھی ان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تب ہی اتفاقاً صابرہ کا شوہر کیمرے کے آگے سے گزرا تھا۔ اس مرد کو دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی تھی، کیونکہ وہ تو میں بری طرح سے کانپ رہی تھی، کچھ بولنے اور کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور ایک چادر سر پر اوڑھ کر گھر سے نکل آئی تھی، جبکہ میری ساس کو کچھ علم ہی نہیں ہوا تھا کہ ان کے پیچھے کیا ہو گیا ہے۔ میں کہیں اور نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میں اپنی والدہ کے گھر آ گئی تھی۔ امی کی جانب دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی بولی، کیا بات ہے، پھر سے رضوان سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، ابو کہاں ہیں؟ میں نے ان سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ امی کہنے لگیں، وہ بس آنے ہی والے ہوں گے، مجھے کچھ تو بتاؤ، تم نے اپنے باپ سے کیا کہنا ہے؟ میں خاموش بیٹھی رہی تھی۔ پھر جب ابو گھر آئے تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئے اور بولے، آج تو میری بیٹی گھر آئی ہے۔ وہ مجھے پیار دینے کے لیے آگے بڑھے تو میں منہ موڑ کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ مجھے ان کی صورت دیکھتے ہی بہت غصہ آ گیا تھا۔ میں بولی، ابو میری ماں میں کس چیز کی کمی تھی جو آپ نے عمر کے اس حصے میں دوسری شادی رچا لی ہے؟ میری بات سن کر امی ابو دونوں ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ابو کہنے لگے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں چیخ کر بولی، اب زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو ویڈیو کال میں دیکھ لیا تھا، آپ نے دوسری شادی صابرہ سے کی ہے۔ ابو نادم سے ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، ہاں ہانیہ تم سچ کہہ رہی ہو، میں نے صابرہ سے شادی کی ہے۔ دراصل جس دن تم نے اپنی امی سے کہا تھا کہ تمہاری ساس چاہتی ہیں کہ صابرہ کی شادی فواد سے ہو جائے تو میرا دل دکھ گیا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر بہت افسوس ہوا کہ ایک بیوہ عورت کس طرح اپنی بیٹی کی شادی کی خاطر پریشان ہے۔ تب میں نے سوچا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میں دوسری بیوی بھی افورڈ کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے تمہاری ساس کو فون کر کے صابرہ کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ ابھی رشتہ لے آئیں۔ یوں میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ امی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ ابو سے بولی، مجھے طلاق دے دو۔ ابو نے امی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے خدارا مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں نے صابرہ کے ساتھ یہ شادی مجبوری کے تحت کی تھی، پھر میں نے اس کو خفیہ اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں پہلے میری بیٹی سلمہ کی شادی ہو جائے، اس کے بعد ہی میں اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا۔ یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا، اس کو تسلیم کرنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ خیر شام میں صابرہ ہمارے گھر آئی تھی۔ اس نے امی کے پاؤں پکڑ لیے اور بولی، میں عمر بھر آپ کی کنیز بن کر رہوں گی، کبھی آپ کی برابری کرنے کا سوچوں گی بھی نہیں، خدارا مجھے قبول کر لیں۔ پتہ نہیں کیسے امی نے اپنا دل بڑا کیا اور صابرہ کو قبول کر لیا، جبکہ ہم تینوں بہن بھائی ابھی تک صابرہ کو قبول نہیں کر پائے، یہاں تک کہ ہم نے تو اپنے باپ کے ساتھ بات چیت کرنا بھی چھوڑ دی ہے۔ آپ بتائیں، کیا میرے ابو کا جرم قابل معافی ہے؟ ہمیں دل بڑا کر کے صابرہ کو اپنا لینا چاہیے یا اسے طلاق دلوا دینی چاہیے؟ وہ قدرتی غذائیں جو بڑھتی عمر کے اثرات کو روک کر آپ کو ہمیشہ جوان رکھتی ہیں۔ نمبر 1، گرین ٹی یا سبز قہوہ کا استعمال۔ نمبر 2، دار چینی کا استعمال۔ نمبر 3، لہسن کا استعمال۔ نمبر 4، ہلدی کا استعمال۔ نمبر 5، ادرک کا استعمال۔ نمبر 6، زیتون کا استعمال۔ نمبر 7، مچھلی کا استعمال۔ نمبر 8، ہرے پتے والی سبزیوں کا استعمال۔ صبر ہمیشہ وقت مانگتا ہے اور وقت بھی صبر مانگتا ہے۔ غلطی ہمیشہ وہی کرتا ہے جو محنت کرتا ہے، اور جو محنت نہ کرے وہ صرف نقطے نکالنے میں زندگی گزار دیتا ہے۔ دعاؤں پر یقین ہی آپ کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، کسی کا شوق دل رکھتا ہے اور جب وہ پورا ہو جائے تو بدل جاتا ہے اور ایسے اس کو چھوڑ جاتا ہے جیسے اس کا واسطہ ہی نہ پڑا ہو۔ یہاں ہم انسانوں کا بھی عجیب رواج ہے کہ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ اس دنیا میں تمہارا سب سے زیادہ خیر خواہ تمہارے ماں باپ کے سوا کوئی نہیں۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو مرتے وقت بھی اپنی اولاد کے بارے میں سوچتی ہے کہ میرے جانے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔